السلام علیکم. مائی نیم از کمال اللہ, اسٹوڈنٹ آف خیبر میڈیکل کالج. ہم نے جو ہے اپنے ایسے دوستوں سے بات کی ہے جنہوں نے ٹیسٹ دیا ہے, تو ان سے کچھ پوائنٹس جو ہے ہم نے اخذ کیے ہیں, تو سوچا یہ ضروری سمجھا کہ یہ ان کے ساتھ بھی شیئر کر دیں جن کا ٹیسٹ باقی ہے. ان میں ہم نے 3-4 پوائنٹس ہم نے نوٹ کیے ہیں, وہ ان پہ انشاءاللہ بات کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیسٹ کے دن کیا کرنا ہوتا ہے. تو ٹیسٹ کے دن یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے اپنے ساتھ جو ہے CINAC یا بے فارم, اگر کسی کی CINAC نہیں بنی ہو تو وہ بے فارم لے کر جائے, کیونکہ وہ جو گیٹ پہ انویجیلیٹر ہوتا ہے وہ آپ کے باقاعدہ جب آپ کو ٹیبلٹ دیا جاتا ہے تو وہ آپ کو جو ہے ایک آپ کی CINAC بھی چیک کرواتے ہیں, اور اس میں جو ہے آپ کو جو ٹیبلٹ دیا جاتا ہے اس میں آپ کو ایک ویریفیکیشن کوڈ پہ دیا جاتا ہے. آپ نے اس میں اس ٹیبلٹ میں انٹر کر کے جو ہے اس کے بعد ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے. ٹیسٹ یہی کوئی 8:30 AM ہو یا 1:30 PM, جو بھی آپ کا ٹائم ہو اسی پہ شارپلی اسٹارٹ ہوتا ہے. پھر جو ہے اس میں یہ آپ نے ٹیسٹ کو کیسے کرنا ہوتا ہے, تو ان دوستوں سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے, 3.5 hours ہوتے ہیں, یہ بہت ٹائم ہے. کیونکہ ہمارے ٹائم میں جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے آپ نے 1 گھنٹہ یا 30 منٹ پہلے ٹیسٹ کرنا ہوتا تھا, پھر فلنگ ہوتی تھی, اس میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا. الحمدللہ اس سال تو کوئی فلنگ نہیں ہے, تو بہت ٹائم اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تقریباً اس میں ہمارے ٹائم میں یہ بھی ہوتا تھا نا کہ ایک تو ٹائم بہت کم تھا, ابھی ٹائم بھی بڑھایا گیا ہے, تو ٹائم کی آپ کوئی ٹینشن نہ لیں. جتنا آپ کانفیڈنٹلی جائے, جتنا جو ہے آپ ریلیکس ہوں گے تو آپ اس کو آسانی سے پک کریں گے. اور بالکل جو ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ٹائم تو کم رہ گیا یا ہم جلدی کر لیں اور آگے دوڑ پیچھے چھوڑ کی بات ہو. ٹائم اچھی طرح سے مینیج کر لیں, جتنا ہو سکتا ہے, جتنا آرام سے آپ کر سکتے ہیں کر لیں. اور پھر یہ پوائنٹس, ایک دوسرا پوائنٹ سامنے آیا کہ ویدر ٹیسٹ واز ایزی, ماڈریٹ یا ڈیفیکلٹ. تو ان میں سے بہت سارے دوستوں نے یہ بتایا کہ جو بایو کے MCQs تھے وہ بہت زیادہ آسان تھے, بس اسٹریٹ فارورڈ اسٹیٹمنٹ ہوا کرتی تھی. اور فزکس میں بھی کوئی خاص نومیریکلز وغیرہ نہیں تھے, اور اگر تھے بھی تو وہ بھی اسٹریٹ فارورڈ نومیریکلز تھے, اور مشکل تھی بایو سے بنسبت تھوڑی سی مشکل تھی. اس کے ساتھ علاوہ جو ہے کیمسٹری جو تھی وہ ڈیفیکلٹ تھی تھوڑی سی نا, بلکہ وہ زیادہ, انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھی. اور کیمسٹری کے جو MCQs تھے وہ مشکل تھے. اسی طرح جو ہے انگلش کے MCQs بھی آسان تھے, اس میں ٹینسز وغیرہ آئے ہوئے تھے, اور ورب سبجیکٹ جو ایگریمنٹس تھے, اور ساتھ میں جو ہے اس میں آرٹیکلز وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے. لاجیکل ریزننگ میں جو ہے زیادہ تر جو ہے کاز اینڈ ایفیکٹس والے MCQs تھے, کہ مثال کے طور پر جو ہے روڈ بلاک ہو گئی تو, اور پھر لاجیکل ریزننگ میں زیادہ تر جو ہے وہ کاز اور ایفیکٹ والے MCQs تھے, کہ مثال کے طور پر اس میں سے کاز کیا ہوتا ہے آپ کو دیا ہوا ہوتا ہے, اور ایفیکٹ کیا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر لوگ نکل آئے اور اس کی وجہ سے روڈ بلاک ہو گئی, تو اس میں کاز کیا ہے, ایفیکٹ کیا ہے. تو یہ زیادہ تر تھے, 5-6 اس میں سے ایسے تھے. اور ساتھ میں جو ہے یہ سیکوینسنگ تھے, نمبر ایک سیکوینس سے دیے ہوئے ہوتے ہیں, ان میں ایک نمبر مس ہوا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو صحیح نمبر اس میں سے پک کرنا ہوتا ہے. تو یہ تھی اس میں. اور ٹیسٹ جو ہے زیادہ تر جو MCQs تھے ٹیسٹ کے, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ آسان تھے, مطلب ماڈریٹ سے بھی تھوڑے سے وہ ایزی تھے. اس کے علاوہ جو ہے اپنے جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ابھی کہ آپ نے ان جو ارریگولرٹیز آ رہی ہیں ٹیسٹوں میں, آپ نے ان سے کیسے بچنا ہے. تو بہت دوستوں نے بتایا کہ اگر مثال کے طور پر آپ کو کوئی MCQs آ رہا ہے تو آپ بہت سوچ سمجھ کے ساتھ کر لیں. ڈبل کلک سے جو ہے بالکل آپ نہ کریں, ڈبل اٹیمپٹ. مثال کے طور پر پہلے آپ نے ایک فل کیا, پھر آپ نے اس کو ریموو کر کے دوسرا فل کیا, تو آپ ان چیزوں سے بالکل بچیں. باقی اس میں شاید اس میں مسئلہ نہ ہو, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا بھی پاسبل ہے کہ اس میں مسئلہ ہو. اور ساتھ میں جو ایکسپیکٹیشنس کے ساتھ جو ایکسپیکٹیشن سے لوگوں کے MCQ مارکس کم آ رہے ہیں, ان کی بھی بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہے. پہلے تو یہ کہ مے بی سسٹم میں پرابلم ہو یا کیز میں جو ہے, لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ کیز میں یا سسٹم میں مسئلہ ہے یا نہیں, لیکن پاسبلٹی یہ ہے کہ کیز میں یا سسٹم میں مسئلہ ضرور ہے. اور PMC والوں نے یہ بھی بات کی ہے, یہ بتایا ہے, کلو دی ہے کہ ہم اکتوبر میں جو ہے یہ رزلٹ کو ریوائز کر لیں گے. انشاءاللہ جو ریگولرٹیز آ رہی ہے کیز میں یا سسٹم میں جو پرابلم ہے وہ سالو ہو جائیں گی. آپ ان کی فکر نہ کریں, بس آپ جسٹ ابھی جو ہے جن کے ٹیسٹ رہتے ہیں وہ ابھی اپنی اسٹڈی پر فوکس کریں, اور ان باتوں پہ فوکس کریں کہ ہم نے جو ہے
ٹائم کو کیسے مینیج کرنا ہے اور ہم نے جو ہے وہاں جا کے کیسے جو ہے ایم سی کیو سالو کرنا ہے، تو آپ ان پہ توجہ دیں. آپ یہ نہ بالکل جو ہے ان پہ فوکس نہ کریں کہ ہمارے مارکس کم آئیں گے یا کیسے آئیں گے. وہ جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، انشاءاللہ وہ سالو ہو جائے گا.